بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے غوث پاک اور ایک بوڑھے جلیبی والے کا حیران کن واقعہ۔ ناظرین کرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زارو قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تو اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی حرکت انگیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے، اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دے، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زباں ہوئے اور کہا کہ نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر آپ دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں۔ آپ کے خادمین آپ کے شاگرد آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کو اس بات پر توجہ دے رہے ہیں، آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارے سے منع فرمایا اور کہا، اس نے مجھ سے کہا ہے تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس شریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھونک اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی۔ اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہے ہیں پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے میری دکان میں قدم لگے۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی
لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا عراق کے شہر چلے جاؤ اور وہاں پر ایک فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ میں اس آدمی کے کہنے پر اس سے ملنے چلا گیا تو اس نے کہا، اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، حیرت ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور اس کو کہا اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان شریف میں آ گیا، اور یہاں حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے کہ آپ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دیں، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بھی بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے نا، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم ہیں نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے نہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا، آپ ویسے ہی ہیں، آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، اور آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن مریدین ابھی تک اسی سوچ میں تھے، کیونکہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا عمل کرتے دیکھ لیتے جس کی ان کو سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال آتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے کہ خود قدرت کی جانب سے جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی طرف سے ان کو بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کی جانب میں آ پہنچا۔ جلیبی والا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت
آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ سب مریدین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی اور کہا کہ میرے سارے کام اللہ نے بہتر فرما دیے ہیں، میری دکان میں بابرکت ہو گئی۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی۔ اس کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ اعظم سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے۔ اب یہ جلیبی آپ خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین کو بھی بانٹ دیجئے۔ اس کے بعد آپ کے مریدین نے بھی اس جلیبی کو نوش فرمایا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس جلیبی کو تناول فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ڈالتا، اس مشکل حالات میں ٹل جاتے ہیں۔ مریدین اب سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات پر اتنی اہمیت دی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ یہ سب کر رہے تھے۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضور غوث اعظم پاک رحمت اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے غوث پاک اور بوڑھے جلیبی والے کا واقعہ کہ کس طرح جلیبی والے کے لیے دعا کی اور ان کی مدد کی اور ان کے کاروبار میں برکت آ گئی۔ تو دوستو، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔